بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. واٹس ایپ سے متعلق کچھ باتیں رہ گئی تھیں، آج کے درس میں انشاءاللہ وہ مکمل کروں گا اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے۔ آج کا موضوع ہے واٹس ایپ کا کثرت استعمال اور اس کی تباہ کاریاں، کیونکہ کوئی بھی چیز جب حد سے زیادہ استعمال کی جاتی ہے تو اس کے نقصانات ظاہر ہونا ضروری ہے، اور کسی بھی چیز میں ہم زیادہ جب وقت دیتے ہیں تو دوسری ذمہ داریوں میں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ جو لوگ کثرت سے اس کا استعمال کرتے ہیں اس کی سب سے بڑی تباہ کاری یہ ہے کہ نماز فجر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ 2 بجے رات تک، 2:30 بجے رات تک واٹس ایپ پہ جو لوگ بحث و مباحثہ کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، فجر کی نماز میں غائب رہتے ہیں۔ تو ایک طرف تو دین کی دعوت کا کام ہو رہا ہے، لوگوں کو اسلام کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، اسلامی تعلیم سے متعلق بحث و مباحثے ہو رہے ہیں پوری رات، اور فجر کی نماز میں غائب۔ یہ بہت بڑی محرومی ہے کہ آدمی کتنا بڑا داعی ہو جائے، لیکن اگر اس کی زندگی میں نماز محفوظ نہیں ہے، نماز کا اہتمام نہیں ہے، تو ایسی دعوت سے اور ایسی دعوتی زندگی سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسرا نقصان میاں بیوی کے حقوق میں کوتاہی، کہ اگر شوہر بہت زیادہ سوشل میڈیا کا، واٹس ایپ کا استعمال کرنے والا ہے تو وہ بیوی کے حقوق میں کوتاہی کرتا ہے، رات دیر تک اس میں بزی اور مشغول رہتا ہے، اور زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے یہ کام ایک نشہ بن جاتا ہے کہ آدمی اس سے الگ نہیں ہو پاتا، اور بیوی ایک طرف بے چین ہو کر کے رات گزار دیتی ہے، یا اگر بیوی اس کی عادی ہے تو وہ موبائل کو ہاتھ سے چھوڑتی نہیں ہے اور شوہر گھٹن کی زندگی محسوس کرتا ہے۔ اور یہ ایسی خرابی ہے کہ اس کی وجہ سے بہت ساری ازدواجی زندگیوں کے اندر طلاق اور خلا کے واقعات پیش آتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اپنی زندگیوں میں گھٹن محسوس کرتے ہیں۔ اور تیسری تباہ کاری ہے بچوں کی تربیت سے غفلت۔ مثال کے طور سے ایک گھر ہے، اس میں ماں کے پاس بھی موبائل ہے، باپ کے پاس بھی موبائل ہے، اور ہر کوئی اپنے میں بزی ہے۔ اب وہ نگرانی کا وقت ہے، رات کے ٹائم بچہ کیا کر رہا ہے، بچی کیا کر رہی ہے، ان کو اپنے سے فرصت نہیں ہے۔ فون پہ باتیں ہو رہی ہیں، واٹس ایپ پہ میسج ہو رہے ہیں، باپ بھی بزی ہے، بیٹا بھی بزی ہے، بیٹیاں بھی بزی ہیں، بچے بھی بزی ہیں۔ کسی کو فرصت ہی نہیں ہے کہ بیٹے کے بارے میں سوچے وہ کیا کر رہا ہے، بیٹی کیا کر رہی ہے۔ ہم 2 بجے رات تک کسی سے بات کر رہے ہیں تو بیٹی بھی 1:30 بجے رات تک کسی سے محو گفتگو ہے، وہ بھی کسی سے دوستی نبھا رہی ہے، بیٹا بھی کسی سے دوستی نبھا رہا ہے۔ یہ باتیں تلخ ہے لیکن حقیقت ضرور ہے۔ آج جو ہمارے گھروں میں ناخوشگوار واقعات ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے بچوں کی تربیت کے لیے، بچوں کی نگرانی کے لیے، بچوں کے محاسبے کے لیے۔ تو یہ تیسری بڑی تباہ کاری ہے کہ بچوں کی تربیت میں اس سے لاپرواہی ہوتی ہے اور ہم اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کر پاتے، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور چوتھی تباہ کاری یہ ہے کہ اگر کسی کو واٹس ایپ کا نشہ چڑھ گیا ہے تو وہ چاہے کمپنی میں کام کرے، چاہے کسی بھی جگہ کام کرے، ملازمت کرے، ڈیوٹی کرے، وہ اپنی ڈیوٹی کے ٹائم میں بھی اپنے اوقات کو ضائع کرے گا۔ جو ذمہ داری اس کو دی جا رہی ہے اس سے وہ غافل ہو جائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی آدمی کسی دکان میں کام کر رہا ہے، کپڑا بیچنے کی دکان ہے، اس کو حکم دیا گیا کہ آپ جو ہے کسٹمر کو کپڑے دکھاؤ، اس کی تجارت کرو، اور وہ اپنے موبائل میں بزی ہے، میسج پہ میسج بھیج رہا ہے، لوگوں سے بات کر رہا ہے، کام نہیں کر رہا ہے، جو ذمہ داری اس کو دی گئی ہے، تو اس کی روزی حرام ہو جائے گی، اس کی روزی حرام ہو جائے گی، کیونکہ اس نے معاہدہ کیا ہوا اتنے بجے سے اتنے بجے تک میں آپ کے یہاں کام کروں گا، اور پوری دل جمعی کے ساتھ آپ کے کپڑے کی خرید و فروخت میں تعاون کروں گا۔ تو اگر آدمی ذمہ داری کے وقت کے دوران اس کا غلط استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اور 5ویں چیز یہ، اسلام نے مسلمانوں پر جو حقوق عائد کیے ہیں انہی میں سے پڑوسی کا بھی حق ہے، کہ پاس پڑوس میں کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے تو اس کی حال چال کے بارے میں ہم کو معلومات ہونی چاہیے، اس کی خبر گیری کرنی چاہیے،
اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. پڑوسیوں کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ. تم میں سے جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. تو پڑوسیوں کا خیال کرنا، وہ بھوکے ہیں کہ پیاسے ہیں، بیمار ہیں، کس حالت میں ہیں، اس کے کثرت استعمال کی وجہ سے جب آدمی بیوی بچوں سے بالکل غافل ہو جاتا ہے تو پڑوسی تو دور ہے، پڑوسی تو ہمارے گھر کے بعد میں ہے. اور چھٹا نقصان یہ، بازاروں میں، گلیوں میں، راستوں میں چلتے ہوئے بہت سارے لوگ ان چیزوں کا کثرت استعمال کرنے کی وجہ سے حوادث کے شکار ہو جاتے ہیں. کوئی بائک کے سامنے آ گیا، کوئی ٹرک کے سامنے آ گیا، کوئی گٹر میں گر گیا، کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، کیونکہ اس کی نگاہ جو ہے ایسی اس کے اندر مرتکز ہوتی ہے اور اتنی غور سے وہ دیکھتا ہے کہ وہ راستہ اس کو نظر نہیں آتا، اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور ساتویں تباہ کاری یہ ہے کہ اس کے ذریعہ آنکھوں میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے. چاہے وہ کمپیوٹر کثرت سے استعمال ہو، چاہے موبائل کا بہت زیادہ استعمال کرنا ہو، آنکھ میں بینائی کی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، بینائی کمزور ہو جاتی ہے، گردن میں درد ہونے لگتا ہے، جسم کے اندر ایک طرح کی بے چینی اور بہت سارے درد محسوس ہوتے ہیں. تو یہ چند باتیں میرے ذہن میں آئیں، چونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہم میں سے ہر کوئی آدمی اس سے متعلق ہے، اس لیے میں نے اخلاص کے ساتھ اصلاح کی نیت سے یہ باتیں بیان کی ہیں. اللہ ہماری اصلاح فرمائے اور سب لوگوں کی اصلاح فرمائے. اور یہ جو بھی ایجادات آ رہی ہیں ان کا ہمیں معتدل انداز میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زیادہ استعمال ہونے سے خرابیاں لازم آتی ہیں، اس لیے کوئی بھی چیز ہم استعمال کریں تو ہم اس کے فوائد پر نظر رکھیں کہ کتنا فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور کتنا نقصان حاصل کر رہے ہیں. فائدے کے پہلو کو ہمیں زیادہ ترجیح دینا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائے. آمین. وصلی اللہ علیہ وسلم.